کرتے ہیں سورہ الکہف ان ڈیپتھ اسٹڈی. آیت نمبر 54. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. اللہم لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. آمین. 54 آیت نمبر. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق صرفنا پھیر پھیر کر بیان کی ہم نے فی ھذا القرآن اس قرآن میں للناس لوگوں کے لیے من کلی مثل ہر طرح کی مثالیں. وَقَانَ الْإِنسَانُ اور ہے انسان اکثر شیء جدلا اکثر چیزوں کے معاملے میں جھگڑا کرنے والا جدال کرنے والا. ٹھیک ہے. تو یہاں پر قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے چونکہ لوگوں کے مزاجوں میں ویرائٹی ہے، کیونکہ لوگوں کی پرسنالٹیز مختلف ہیں، لوگوں کی نیچرز مختلف ہیں، تو اسی طرح قرآن مجید میں صرفنا مختلف قسم کی ڈفرینٹ ویرائٹی آف نصیحہ ہمارے لیے شامل کیا ہے اس میں، تاکہ ہر کوئی اپنے حساب سے اس کو سمجھ سکے. ٹھیک ہے. قرآن مجید میں ہمیں کہیں پر واقعات کہانیاں ملتی ہیں، کہیں پر ہمیں وارننگ ملتی ہے، کہیں پر ہمیں جنت کی خوشخبری ملتی ہے، کہیں پر ہمیں لا سکھایا جاتا ہے، کہیں ہمیں پچھلی قوموں کے برباد ہو جانے کا سین وہ ہمارے آگے ڈرا کیا جاتا ہے، امیجری. تو یہ مختلف طریقے سے تاکہ انسان جو ہے وہ اپنی نیچر اور اس کے حساب سے اس چیز کو جو پیغام اور مقصد کیا ہے، ہمارا فوکس ہمارا کیا ہونا چاہیے کہ انسان جو ہے وہ اس کے سے ملنے والے پیغام پہ غور کرے، اس سے ملنے والے سبق پہ غور کرے. جیسے جب سے الحمدللہ ہم سورہ الکہف پڑھتے جا رہے ہیں اور ابھی ہم آیت نمبر 54 میں آئے ہیں، تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر ایک آیت میں ہمارے لیے سبق ہی سبق، ہر ایک ورڈ میں ہمارے لیے لیسن ہی لیسن. چاہے وہ کوئی کہانی ہمارے اس لیے گزری ہے، چاہے وہ باغبانوں کا قصہ تھا، ٹھیک ہے، چاہے وہ اصحاب کہف تھے، یا وہ آدم علیہ السلام اور ابلیس کی بات تھی. ہر ایک سٹیپ پہ ہمارے لیے لیسن ہی لیسن ہے. یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس میں اپنے لیے کیا لرننگ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس آیت میں جو قابل غور ورڈ ہے وہ ہے جادالہ، بحث و مباحثہ کرنا، لڑائی اور جھگڑا کرنا. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس لاسٹ پورشن آف دا آیا میں لگ رہا ہے کہ جیسے وہ کیا ہے، وہ انسانوں سے شکوہ کر رہے کہ ہے انسان اکثر چیزوں میں، اکثر یعنی کہ میجورٹی آف دا معاملات میں انسان جو ہے وہ کیا کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، بحث کرتا ہے، آرگیومنٹ کرتا ہے. ہمارے دین کا یہ مزاج نہیں. جب دین کی کوئی بات ہو نا تو ہمیں کیا کرنا ہے، جو وہی جو صحابہ کرام کیا کرتے تھے، سمینا و اطعنا، سننا ہوتا ہے ہم نے اور اطاعت کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو ہوتا کیا ہے، جب انسان بحث میں پڑ جاتا ہے نا تو وہ عمل سے دور ہو جاتا ہے. پھر جب کوئی انسان کسی بات میں یہ کہتا ہے نا واٹ اف، تو پھر آہستہ آہستہ وہ وائی ناٹ کی طرف بھی چلا جاتا ہے. کہتے ہیں نا ifs and buts، جب کرتے ہیں تو پھر وائی ناٹ کی طرف بھی چلے جاتے ہیں. تو جتنا بحث کرتے جائیں گے اتنا ہی قرآن مجید سے دور ہوتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. اور قرآن ہمیں جو ہے اور ہماری شریعت جو ہے وہ ہمیں بحث کرنے سے منع کرتی ہے. اسپیسیفکلی جب کوئی معاملہ دین کے بات ہے، جب لا بنا ہوا ہے، تو اس کو انسانی ذہن کے حساب سے ہم نے ایویلویٹ تو کر سکتے ہیں. جیسے ہمیں جب ہم قرآن مجید ہی پڑھتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ابراہیم علیہ السلام نے آرگومنٹ کیا تھا نا، تھوڑا سا آرگومنٹ کیا تھا، اپنا پوائنٹ آف ویو تو دیا تھا نا، اپنے لوگوں سے بات کی تھی. ٹھیک ہے. مگر ایسی بات جو کہ لاجیکل ہو، اور علماء کرام ہمیں یہ اجازت ہمیں ملتی ہے دین میں کہ ایسی بحث جو پازیٹیو ہو، جس کے بعد کوئی عمل کا اچھا پوائنٹ نکلتا ہو اور اس میں سے کوئی خیر نکلتی ہو، تو ایسی آرگومنٹ ہم کر سکتے ہیں. جیسے کسی کو ہم نے کنونس کرنا ہے کسی اچھے کام کے لیے، تو اس کے لیے ہمیں 2-4 سینٹنسز نصیحت کے بولنے پڑے
تو ہم بول سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جب انسان نصیحت نہیں کرتا اور آرگومنٹ اس لیے کرتا ہے کہ میں نے آرگومنٹ ون کرنا ہے اور دوسرے کو ہرانا ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ آرگومنٹ تو جیت جاتے ہیں مگر اس بندے کو آپ لوز کر جاتے ہیں فار ایور, پھر رستہ بند ہو جاتا ہے ہمیشہ نصیحت کا. تو قرآن مجید میں ایسے شخص کے لیے ایک اور ورڈ بھی آتا ہے, وہ ہے الد الخصام, بہت زیادہ جھگڑا کرنے والا. ٹھیک ہے. اور ایک مفہوم ہے کہ بغیر علم کے بحث کرنا جو ہے وہ کفر ہے. اتنی بڑی بات ہے, بغیر جو ہے علم کے کوئی بھی بحث کرنا جو ہے وہ کفر ہے. پھر کیا ہوتا ہے جب دین کے معاملات میں انسان آپس میں لڑنے لگ جاتا ہے تو دین کے جو امپورٹنٹ پلرز ہیں, جو امپورٹنٹ باتیں ہیں, جو امپورٹنٹ لیسنز ہیں, وہ پیچھے چلے جاتے ہیں اور پھر عمل سے انسان جو ہے وہ رک جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا نہیں کرتا, جو شخص حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا نہیں کرتا, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جنت کے درمیان اس کے لیے محل تعمیر فرماتے, مڈل آف دا جنہ. اور اس وقت بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ جب آپ کی کسی کے ساتھ بحث چل رہی ہو اور آپ کو پتا ہو کہ آپ ہے بھی رائٹ, مگر اس سچویشن میں جب آپ خاموش ہو جاتے ہیں تو اس کا اتنا بڑا ریوارڈ ملتا ہے انسان کو. ٹھیک ہے. اور پھر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جب آپ خاموش ہو جاتے ہیں اور بحث نہیں کرتے تو پھر کیا ہوتا ہے, اس شخص کے بہاف پر کون جواب دیتا ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ خاندانوں میں جب کبھی جھگڑے ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, جب جتنی زیادہ کلیریفیکیشن دیتے ہیں اتنے زیادہ جھگڑے بڑھ جاتے ہیں نا. ہی سیڈ, شی سیڈ, اس نے ایسے کہا, اس کا یہ مقصد تھا, اس نے وہ بات کی تھی. تو کیا کریں, جدال کو چھوڑیں اور معاملہ اللہ پہ ڈال دیں. اپنا ڈیو جو امپورٹنٹ آپ بات کہنا چاہتے تھے وہ کہہ دیں, مگر لمبی بحثوں میں نہ پڑے, اس کا کبھی فائدہ کوئی نہیں ہونے والا. الٹا جس نے آپ کی بات چینج کرنی ہے وہ آپ کی باتیں سن کے اس میں مزید کچھ نہ کچھ ایڈ ان کرے گا اور جھگڑا پڑے گا. ٹھیک ہے. تو جیسے جیسے انسان کی طبیعت میں میچورٹی آتی ہے, اس کے اندر علم آتا ہے, تو پھر عمل کا وزن ہونے لگ جاتا ہے پھر اس کی زندگی میں. ٹھیک ہے. اور جس کا عمل وزنی ہوگا وہ اتنا زیادہ ڈیپ روٹیڈ اور سٹیبل ہوگا, اور جس کے اندر جدال کی وجہ سے جتنا تکبر ہوگا وہ ہیلیم بیلون کی طرح ہواؤں میں اڑنے والا ہوگا. ٹھیک ہے. تو فقہاء اور علماء, جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہمیں یہ ایکسپلینیشن دیتے ہیں کہ کسی کو حق بات سمجھانے اور بتانے کے لیے کچھ آرگومنٹ دیے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. مگر آرگومنٹ ایسے نہ ہو جو کہ مزید جھگڑے کو موٹیویٹ کرے, جیسے کہ انفارچونیٹلی ہمارے ٹی وی کے شوز ہوتے ہیں, اس میں یہی ہوتا ہے نا کہ جھگڑے اور لڑائیاں اور باتیں, اور اس بات کو پکڑ اور ایک بات کو پکڑ اور اس میں 10 جھوٹ ایڈ کر, اور پھر کیا ہوتا ہے جو مین کور ایشو ہوتا ہے اس سے جو ہے وہ اٹینشن ڈائیورٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی جن کو تباہ کرنا چاہتا ہے ان کو بحث و مباحثے میں الجھا دیتا ہے. ایک دور آیا تھا کہ وہی بات ہے جو مسلمانوں کا زوال کا دور تھا, اس میں لوگوں نے یہ بحثیں بھی کرنا شروع کر دی کہ براق حلال ہے یا حرام. اب یہ کوئی کرنے کی بات تھی مسلمانوں کے, براق جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے وہ حلال ہے یا حرام. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے, یہ پوائنٹ آپ کو اس لیے دیا گیا ہے کہ جب ہم irrelevant باتوں میں ڈسکشن میں پڑ جاتے ہیں نا, جیسے ایگزیکٹلی اس کو ریلیٹ کر لیں اصحاب کہف کے ساتھ, 5 تھے, 6 تھے, 7 تھے, تو اللہ پاک نے ہمیں کوئی نمبر نہیں بتایا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارا یہ فوکس کرنے کا کام نہیں ہے, تم ان سے لیسن لو کہ وہ کیسے نوجوان تھے, ان کتنے کنوکشن تھی ان کے اندر, اور ان کا ایمان کتنا ڈیپ روٹڈ تھا. ٹھیک ہے. اور ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات, جو منافق ہوتے ہیں وہ بحثوں میں الجھتے ہیں, منافقین. ٹھیک ہے. اور منافقین کو کیا, ان کی سزا کیا ہے؟ فی درکس اسفل من النار, جہنم میں کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے. ٹھیک ہے. تو ہم نے اب اپنی زندگی میں کیا کوشش کرنی ہے, آیت نمبر 54 سے ہمارے لیے یہ ہم نے سبق لیا ہے کہ ہم نے بے جا بحثوں میں خود کو نہیں الجھانا, اور جو بات ہے وہ کنوکشن کے ساتھ کنوے ضرور کر دینی ہے. ٹھیک ہے. مگر نہ جھگڑے کا حصہ بننا ہے, اس سے انسان کی رسپیکٹ بھی کم ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جو بلا وجہ کی بحث کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں اس طرح سے ٹریننگ کی گئی ہے کہ جی کوئی آپ کو ایک سنائے گا, آپ نے اس کو 10 سنانی ہے, اینٹ کا جواب کیسے دینا ہے,
یہ ہمارے انفارچونیٹ اس معاشرے کی ٹریننگ ہے، یہ دینی شعار نہیں ہے. ٹھیک ہے، دین ہمیں ایسا نہیں سکھاتا. جہاں پر معاملہ خراب ہو رہا ہے وہاں پر آپ خاموش اختیار کریں، آپ حق پر سچ پر ہیں، سونر اور لیٹر آپ کی سچائی اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور سب کے سامنے رکھے گی، وہ چپ کے نہیں رہے گی. ٹھیک ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پر معاملات چھوڑ دیں اور بحثوں میں نہ پڑیں. آیت نمبر 55. وما منع الناس، اور نہ روکا لوگوں کو ان یؤمنا کہ وہ ایمان لے آئیں، اذ جاءہم الہدی جب آ گئی ان کے پاس ہدایت، ویستغفروا اور وہ بخشش مانگیں، ربہم اپنے رب سے، الا مگر ان یاتیہم مگر یہ کہ آ جائے ان کے پاس سنت الاولین طریقہ پہلوں کا، او یاتیہم العذاب قبلا یا آ جائے ان کے پاس عذاب ان کے سامنے سے. اب یہاں پر دو چیزوں کو اکٹھا کر دیا گیا ہے، ایمان اور استغفار. یہ اسٹرانگ کمبینیشن ہے ہمارے ایمان کا. جیسے کلمے میں ہم کیا پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ، پہلے نفی کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد افرم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسی طرح ہی اب کیا کیا ہے ہم نے، یہاں پر ہم نے اس بات کی نگیشن کرنی ہے اور ایمان لے کر آنا ہے، اپنے رب پر ہدایت کو قبول کرنا ہے، اور پھر ساتھ کے ساتھ جو بھی ہم سے کوئی کمیاں کوتاہیاں ہو گئیں، گناہ ہو گئے، اس پہ توبہ اور استغفار کر لینی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر کیا لوگوں کو وارن کیا جا رہا ہے کہ جب آپ کے سامنے عذاب آئے گا تو کیا آپ تب ہی جو ہے وہ آپ کی آنکھیں کھلیں گی؟ عذاب اپنی آنکھوں کے آگے دیکھیں گے تو ہی پتہ چلے گا نا، اس سے پہلے نہیں کیا پتہ چلے گا؟ بار بار قرآن مجید میں ہمیں وارن کیا گیا. ابھی ہم نے ایک ہی سورہ پڑھی ہے صرف، اور اس میں ہم نے کتنی دفعہ جہنم کا ڈسکرپشن پڑھ لیا نا، ریپیٹڈلی پڑھ لیا نا. تو بار بار ہمیں یہ چیز سمجھائی جا رہی ہے کہ اب ہمیں موقع مل گیا ہے تو کیا کریں. جب ایمان لے آئے ہیں تو اس سے ایک اور چیز ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جب جو انسان ایمان لے آتا ہے تو اس کے لیے کافی پرابیبل ہوتا ہے کہ وہ غلطیاں بھی کرے گا، گناہ بھی ہوں گے، لغزشیں بھی ہوں گی. تو وہ کیا کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق دن میں 100 دفعہ تو ضروری استغفار کرے. اور ہم لوگ تو ویسے ہی بہت بہت گنہگار اور خطا کار لوگ ہیں، تو ہمیں تو صبح اور شام 100 ٹائمز اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے سے کانشیس ہو کے کریں. یہاں پر ایک اور بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ علماء کرام نے اور اسکالرس نے سکھایا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ سے کبھی کوئی بڑا گناہ ہو جائے تو توبہ آپ کر لیں، بہت اچھی بات ہے، اس پہ نادم ہوں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور آپ کی توبہ قبول کرے گا، مگر اس گناہ کو کرنے کے بعد اور توبہ کرنے کے بعد اس گناہ کو بھولے نہیں، اس کو یاد رکھیں، کانشیس رہے اس پر. کیوں کانشیس رہیں؟ کہ دوبارہ آپ سے وہ چیزیں ٹیمپٹ نہ ہو. کوئی کام بنائیں تو بس ٹھیک ہے، میں نے تو اللہ میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، مگر کمزور اس ٹیمپٹیشن میں فال ہو کے وہ دوبارہ گناہ نہ کر لیں. کیا کریں اس کے معاملے میں دوبارہ سے کانشیس ہوں، اس کو ریکال کرتے رہے، اس کو یاد کرتے رہے، مگر وہ یاد ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارے ضمیر پہ بوجھ بنے. ایسا نہیں ہوگا، وہ ایسا ہوگا کہ ہم اس کے بارے میں بس کانشیس رہیں گے. ٹھیک ہے، تو اپنی غلطیوں کو یاد کریں. اور آج کل تو ویسے بھی الحمدللہ ہمارے پاس بہترین دن اور رات موجود ہیں رمضان کی، اور اسپیشلی سحری کا وقت، سحری کے ٹائم استغفار کریں کثرت سے اپنے گناہوں پہ، اور کبھی بھی گناہ پر اصرار نہ کریں جیسے شیطان نے کیا تھا. وہ پھر تکبر بن جاتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے اس کے بعد انسان کے پاس توبہ کرنے کی پھر توفیق بھی نہیں. کیونکہ آپ یہ بھی بات ہم سب یاد رکھیں کہ توبہ کی توفیق بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں. جیسے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کیونکہ جب آدم علیہ السلام شرمندہ ہوئے تھے، کانشیس ہوئے تھے، تو تبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہ الفاظ دعا کے سکھا دیے تھے. ٹھیک ہے، تو پھر انہوں نے توبہ اور استغفار کر لی تھی. ٹھیک ہو گیا. اور کبھی بھی ہمیں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. کوئی کبیرہ گناہ بھی اگر زندگی میں ہوگی، کیونکہ شیطان کا یہ اعتبار ہوتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ جب انسان سے کوئی بڑا گناہ ہو جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اب تو تمہاری معافی نہیں ہے،
کوئی بات نہیں. اب آئے ہو, دنیا کی زندگی 4 دنوں کی زندگی ہے. یہ عموماً گانوں موویز میں ٹاپکس یہی ہوتے ہیں کہ 4 دنوں کی زندگی, آئے ہو, کھاؤ پیو انجوائے کرو, کوئی بات نہیں, کچھ نہیں ہوتا. یہ شیطان ان کو یہ وار دیتا ہے اور یہ سوچ دلواتا ہے کہ آپ جو مرضی کر لیں, اب تو آپ کی معافی ہے نہیں, تو جب معاف نہیں ہونا تو بس پھر مزید گناہ کر لیں. ٹھیک ہے, تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے انسان کی. بڑے سے بڑا گناہ بھی ہو گیا ہے, اللہ سے رجوع کریں, توبہ کریں, استغفار کریں. کچھ ایسے گناہ ہیں جس کی کمپنسیشن دعا سے ہو جاتی ہے, کچھ ایسے ہیں جن پہ حد لگتی ہے یعنی سزا ملتی ہے. ٹھیک ہے, جیسے زنا ہو گیا. اور کچھ ایسے ہیں جیسے قسم کا کفارہ دینا ہوتا ہے, ایسا ہے, کچھ کا کفارہ دینا ہوتا ہے. اب اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اگر چھوٹے موٹے گناہ ہیں تو وہ تو سے بھی آپ کی ہو جائے گی تکلیف. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ہم سے کچھ گناہ ہو گیا اور اس کے بعد کانشیس ہو گئے اور کوئی نیکی کاٹی تو وہ گناہ جو ہے وہ نیکی میں تبدیل ہوتی ہے. ان الحسنات یذہبن السیئات, نیکیاں جو ہے وہ برائیاں کو بہا کر لے جا رہی, ان کو وائپ آؤٹ کر دیتی. ٹھیک ہو گیا. تو آیت نمبر 55 سے ہمیں یہ بات سمجھ آئی ہے. آیت نمبر 56, وما نرسل المرسلین, اور نہیں ہم بھیجتے ہیں رسولوں کو الا مبشرین, مگر خوشخبری دینے والا, ومنذرین, بنا کر, ویجادلوا, اور جھگڑتے ہیں, الذین, وہ لوگ, کفروا, جنہوں نے کفر کیا, بالباطل, ساتھ باطل کے, لیدحدوا, تاکہ وہ ہٹا دیں, بہ الحق, اس حق کو, واتخذوا, اور بنا لیا انہوں نے, واتخذوا, اور بنا لیا انہوں نے, آیاتی, میری آیات کو, وما, اور جو, انذروا, وہ ڈرائے گئے اس کے بارے میں, ہزوا, مذاق. یہ بھی بڑی امپورٹنٹ آیت نمبر 56. اس میں یہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول بھیجے ہیں 2 کام کے لیے, خوشخبری دینے والے اور وارن کرنے والے بنا کر. اور یہاں پر آپ فارمیشن دیکھیں, پہلے مبشرین آیا اور پھر منذرین آیا, تو اس کا مطلب ہے دونوں چیزوں کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے. خوشخبریاں بھی ہمیں چاہیے ہوتی ہیں اور ساتھ ساتھ کہیں پر ہمیں ڈراوا بھی چاہیے ہوتا ہے. ایسا ہے, خالی خوشخبری سے بھی گزارا چل سکتا ہے؟ نہیں, ساتھ وارننگ نہیں ہوگا بھی ملے گی. جیسے انگلش میں آتا ہے نا کہ یو نیڈ اے کیرٹ اینڈ اے اسٹک, کہ کیرٹ بھی دینی ہے ساتھ ساتھ مگر پیچھے ایک اسٹک بھی ہو. جیسے بچوں کی تربیت میں کہا جاتا ہے نا کہ کھلاؤ سونے کا نوالا اور دیکھو شیر کی نظر سے, تو ایگزیکٹلی یہی جو ہے نا وہ ہمارا بھی معاملہ اس طرح ہی ہے انسان کا. بچے کو بھی ڈسپلن کرتے ہیں جب, تو کیا کرتے ہیں, تھوڑی سی کرتے ہیں نا, ضرورت ہوتی ہے. تو انسان کا نفس جو ہے وہ اس کو, ورنہ اگر اس کے لیے آپ دیکھیں ہم میں سے ہر ایک کے پاس اگر جہنم کی ڈراوا اور اس کی وارننگ نہ ہو تو کیا ہم کوئی اچھا کام کریں؟ زکوٰۃ دیں گے, صدقہ کریں گے, جو پسندیدہ اپنے کام ہے, فجر کی نماز پہ اٹھیں گے, تہجد پڑھیں گے؟ نہیں پڑھیں گے. وارننگ بہت فائدہ دیتی ہے ہمیں. ٹھیک ہے, تو اسی لیے رسولوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجا, لوگوں کو آخرت کے نقصان سے بچانا ہے. یہ رسولوں کی رسپانسبلٹی اور ان کی ڈیوٹی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اب جب انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ ختم ہے تو کس کی ذمہ داری ہے یہ؟ امت مسلمہ, کیونکہ we are the chosen ones. ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو اچھائی کا حکم دیں گے اور پریشانی سے, برائی سے اور آخرت کے عذاب سے ان کو وارن کریں گے. اور رسولوں کا کیا کام ہوتا تھا کہ وہ لوگوں کو فطرت پہ لے کے آتے تھے. اسلام کے بارے میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اسلام کیسا دین ہے؟ کوئی ایسا لا نہیں, کوئی ایسا اللہ کا حکم نہیں جسے ہم پڑھتے کہ اس سے تو بڑی کراہت آ رہی ہے. یہ عبادت کا طریقہ ہے. ہم دیکھتے ہیں ہندو کیسے عبادت کرتے ہیں, سر نیچے, ٹانگے پر, کھانا ان کے لیے رکھا ہوا ہے, کچھ چوہے کھا رہے ہیں, کچھ خود کھا رہے ہیں. دین ہمارا کتنا خوبصورت اور طیب اور پاک ہے نا, این انسان کی نیچر کے حساب سے. ٹھیک ہے, تو حدیث قدسی میں آتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا بنایا تھا. تو کیا ہوتا ہے, اور یہ ایک انسان کی نیچر ہے. آپ دیکھیں جب بھی کوئی مشکل آتی ہے تو کون یاد آتا ہے؟ اللہ ہی یاد آتا ہے. جب
ابھی پیچھے ہمارا ارتھ کوئک آ رہا تھا تو کیا حالت تھی ہماری اس وقت، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کس کو یاد کر رہے تھے؟ سبھی اللہ اللہ کر رہے تھے. تو وہ کسی نے اپنا واقعہ بتایا تھا کہ آرٹسٹ یا اسپورٹس مین وہ ٹریول کر رہا تھا، تو ٹریول کرتے کرتے اس کے ایئر پلین میں نا بڑے سیویئر ایئر پاکٹس آنے لگ گئے. اس میوزک سن رہا تھا وہ، تو کہتے میرا جو امیڈیٹ ریئیکشن تھا نا وہ یہ تھا کہ میں نے فٹافٹ اپنے کانوں سے وہ اتارے اور میں اللہ اللہ کرنے لگ گیا. اور پھر بعد میں جب سب ٹھیک ہو گیا تو میں سوچنے لگ گیا کہ میں نے کہا یہ معاملہ خراب ہے. تو میوزک جو ہے نا وہ تو نہیں مجھے بچانے لگی تھی اس وقت تو پھر اللہ کی ہی یاد تھی. تو یہی ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے نا کہ، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر ایک کے اندر پائلٹ فلیم جلایا ہوا ہے. اب اس کی جو وہ جو بھڑکتی ہوئی آگ ہے نا وہ بڑھتی ہے کیسے؟ علم سے، عمل سے، علم حاصل کرنے سے، قرآن سیکھنے سے، اللہ سے تعلق جوڑنے سے، سیرہ پڑھنے سے. جتنا جتنا پڑھتے جاتے ہیں ہم خود کو فیل کرتے جاتے ہیں کہ ہمارے عمل میں بھی بہتری آ رہی ہے الحمدللہ، اور ہمارا ایمان بھی مضبوط ہو رہا ہے، کنوکشن بڑھ جاتی ہے، توکل علی اللہ بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے، ورنہ انسان پھر توکل نہیں کر رہا ہوتا اللہ پہ، بہت سے معاملات پھر وہ اللہ پہ چھوڑ کے اور پھر ریلیکس ہو جاتے. ٹھیک ہے، اور ہر انسان کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ طلب ڈالی ہوئی ہے کہ وہ اپنے رب کو پہچانے. جیسے ہی کوئی انسان اپنے رب کو حقیقی معنوں میں پا لیتا، جو ہے اس کو انڈرسٹینڈ کر لیتا ہے نا، یقین ہو جاتا ہے اسے، تو پھر ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ اپنا تعلق اپنے رب سے مضبوط نہ کرے. باہر کیسے لوگ کنورٹ ہوتے ہیں؟ ان کے لیے کنورجن کیا ہے؟ وہ پڑھتے ہیں، ان کے اندر کنوکشن آ جاتی ہے، ایمان آ جاتا ہے اور وہ کنورٹ ہو جاتے ہیں. تو ہم چونکہ نام کے مسلمان ہیں، مسلم فیملیز میں ہمارا براٹ اپ ہے، تو ہم دین کو ذرا اچھا خاصا کو گرانٹیڈ لیتے ہیں. ایک شخص کا انٹرویو آیا تھا، وہ برازیل میں آج سے کچھ سال پہلے کی بات ہے، بہت کم مسلمان تھے وہاں پر. اور جب اس کو پتا چلا نا کہ ایک تبلیغی جماعت آ رہی ہے، وہ اتنا رویا آنسوؤں سے، یعنی وہ سو ہیپی کہ کہتا ہے میں میرے لیے یہ بلیسنگ ہے کہ میں اپنے مسلمان ساتھ مل کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں. آپ دیکھیں ہم اس چیز کو بھی کتنا فور گرانٹیڈ لیتے ہیں. اب کیا کبھی ہم نے اس نعمت پہ شکر ادا کیے کہ ہم سب ساتھی مل کے بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، ہم ساتھی سب مل کے بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہیں، یا ہمارے بچے بڑے جو ہیں وہ مل کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں. سو ایکسائٹیڈ، اتنا خوش ہوں کہ میری دین کے ساتھی آ رہے ہیں، دین کے ساتھی آ رہے ہیں. اب یہاں پر ایک مسجد ہوگی، ہم اس میں پاؤں کے ساتھ پاؤں جوڑ کے، کندھے کے ساتھ کندھا جوڑ کے ہم مل کے نماز پڑھیں گے، جیسی میں نے اسکرپچر میں پڑھا ہے، جیسا میں نے حدیث میں پڑھا ہے، جیسا میں نے قرآن میں پڑھا ہے. تو ان نعمتوں پہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں. ہمارا دین جو ہے وہ ایک بہترین بیلنس دین ہے، اور اس میں ہر چیز جو ہے وہ لاجک کے ساتھ ہمیں سکھائی گئی ہے. دین میں کوئی بات بھی جو ہے وہ ایسی irrational یا illogical نہیں ہے جو انسان کو اس کو سمجھنا یا اس کو انڈرسٹینڈ کرنا اس کے لیے مشکل ہو. اب یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہم دین پڑھتے ہیں، اور یہ بشیر و منذرین کی بات ہم جو کر رہے ہیں، بشیر و نذیر، جب بھی ہم الحمدللہ دین پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، اب ہمارے اندر ایک چینج آتا ہے، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم یہ چینج اپنے گھروں، اپنے خاندانوں تک بتائیں. تو جب یہ ایسی کوئی بات کرتا ہے تو پھر اس کا کیا نقصان ایک طرح سے ہو جاتا ہے معاشرتی لوگوں کو کے پوائنٹ آف ویو سے. نقصان کیا ہوتا ہے کہ سوشل بائیکاٹ، یہ بڑی ایکسٹریمسٹ ہو گئی ہے، ان کے پاس تو جب بیٹھو یہ بس دین کی باتیں کرتے ہیں. تو جب اس طرح کی کوئی بات آپ کو فیس کرنی پڑے نا اپنے گھر میں، خاندان میں، فیملی میں، تو پھر آپ انبیاء علیہ السلام کی سنتوں کو تھام لیجیے گا اس وقت، کیونکہ ان کا بھی یہی طریقہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 ایئرس تک ان کے درمیان رہے، صادق اور امین کے ٹائٹلز آپ ون کر چکے تھے. آپ کی جوانی، بچپن، وہی جو آپ سے اتنا پیار کرتے تھے، آپ کے لاڈ اٹھاتے تھے، آپ کی ٹیک کیئر کرتے تھے، ایک دم جب ان کے جو ہے وہ زد پڑ گئی، انا پڑ، تو کیا کہا انہوں نے؟ آپ کے اگینسٹ ہو گئے، آپ کو نعوذ باللہ نجومی، شاعر یہ کہنے لگ گئے تھے نا، یا مجنون کہنے لگ گئے تھے، یا کہتے تھے کہ جی ان کے پاس تو کوئی شیطان آتا ہے جو ان کو ڈکٹیٹ کروا کے چلا جاتا. حالانکہ اور اپنے منہ سے خود کہتے تھے کہ وہ صادق اور امین. اور انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی امانتیں انہی کے پاس رکھواتے.
اور ساتھ کے ساتھ اس بات پر بھی یقین نہیں کرتے تھے. تو ہمیں بھی یہ آڈ ون آؤٹ اور معاشرے سے کٹ جانے والی یہ جو ہے نا صعوبتیں تھوڑی برداشت کرنی پڑیں گی. ابھی وہ والی تو obviously نہیں ہے جو شعیب ابی طالب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیس کی, یا سوشل بوائکاٹ آپ نے فیس کیا, یا تانے سنے, یا آپ کے اوپر گندگی پھینک دی جاتی تھی, یا آپ کو نقصان پہنچایا جاتا تھا. فزیکل تو الگ, اس میں تو آپ صحابہ کرام آپ کو پروٹیکٹ کر دیتے. ایموشنل اور سائیکولوجیکلی آپ کو کس کس طرح کے تانے, ہمیں تو کوئی ایک بات کہہ دے تو ہم اگلے 10 دن اس پہ سوچ سوچ کے پریشان ہوتے رہتے ہیں. ایسا ہے نا. تو اب دیکھیں اب جب ہم نے اتنا کچھ سیکھ لیا نا, اب یہ ہمارے اوپر رسپانسبلٹی ہوگی. دیکھیں ہم سب کو پتہ ہے جی غیبت گناہ ہے, اور کیسا گناہ ہے؟ کبیرہ گناہ ہے نا. تو کیا آپ اپنے گھر والوں کو نہیں بتائیں گے؟ بتائیں گے. پھر ہمیں پتہ لگ گیا کہ اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں, تو کیا کریں گے؟ نہیں بتائیں گے گھر والوں کو, بتائیں گے. اب جب کیا ہوتا ہے, جب ہم کو جو نئی بات کوئی ہمیں پتہ لگ جاتی ہے, ہم سیکھتے ہیں, ہم اسے پریکٹس کرتے ہیں, ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ کنسسٹنسی دیتا ہے. تو چونکہ معاشرے کا ایک سیٹ اپ اور ہوتا ہے, ان کے لیے ان چیزوں کو ایکسیپٹ کرنا بڑا مشکل ہے. انفارچونیٹلی کچھ اولڈ لیڈیز جو ہیں ان کی نیچر کا حصہ بنی ہوئی ہے غیبتیں کرنا. جب ہم ان کو روکتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ہو نسی دکھ سکھ بھی نہ کریے, اب ہم اپنے دل بھی نہ ہلکا کریں. ہاں, اور یہ اس کے تو نخرے بہت ہو گئے. یہ تو اپنے آپ کو پتہ نہیں 4 قرآن کی کلاسز میں کیا گئی ہے, یہ تو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگ گئی ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح کی اینیمیٹی, اس طرح کی باتیں, اس طرح کے پرابلمز ہم سب کو فیس کرنے پڑیں گے ٹو سم ایکسٹینٹ, کم اور زیادہ ہوگا. اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ انبیاء علیہ السلام کی سنت کو تھام لینا ہے, اور اس کے لیے بھی حکمت کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. جو بھی کرٹیسزم ہو, اور اپنے آپ کو صبر سے تھام لینا اس وقت. ٹھیک ہے, صبر سے تھام لینا اس کو. اور دین کے جو ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں نا, ان کو ہم اپنی مرضی جیسے ہیں وہ اپلائی ہوں گے, اور وہی ہم نے آگے بھی ایز اٹ از بتانے. کسی کو پسند ہے ویلکم, نہیں پسند تو پھر یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. پھر ہم پولیس مین بن کر اس کے پیچھے ڈنڈا لے کے نہیں جائیں گے, یہ پھر اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے, پھر کیا کریں؟ سیکولرزم کے نام پر اپنے دین کو چھپانے کی کوشش بھی نہیں کرنی ہم نے. ٹھیک ہے, جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے نا کہ ایک واقعہ ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فلاں بستی کے فلاں گھر سے جو ہے نا عذاب شروع کرے. تو فرشتے پریشان, انہوں نے کہا کہ اس گھر میں تو ایک بزرگ رہتا ہے اور وہ بہت زیادہ دین پڑھتا ہے, پرسنل پریکٹس کرتا ہے, دین سیکھتا ہے, سکھاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اس کے ہی گھر سے عذاب سٹارٹ کیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ نہیں انل کے نہیں کر رہا, یعنی کہ برائیوں کو دیکھ تو رہا ہے, اس کے آس پاس ہو رہی ہے, مگر ان کو روکنے کی کوشش نہیں کرتا. تو سب سے پہلے عذاب ادھر سے سٹارٹ کیا جائے. تو اسلام ہمیں کیا کہتا ہے؟ جیسے ہمارا پاکستان جو ہے وہ ہم نے اسلام کے نام پر لیا. ٹھیک ہے, کتنے ایسے کام ہیں جو ہمارے سیٹ اپس میں اسلام کے مطابق بند ہو رہے. لاز ابھی تک ہمارے کس کے حساب سے چل رہے ہیں؟ انگریزوں کے حساب سے چل رہے. اگر کوئی امینڈمنٹ کی بات کرتا بھی ہے تو اس کو نہیں چینج کیا جاتا. کس لیے؟ احتساب کا شور تو سب کرتے ہیں, مگر احتساب کیوں نہیں کیا جاتا؟ اس لیے نہیں کروایا جاتا کہ وہ پھر سبھی اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے. ایک ہم کہتے ہیں نا جی فلاں پولیٹیشین خراب ہے, فلاں پولیٹیشین برا ہے, اس نے یہ کیا, اس نے وہ کیا. تو کیا ہماری عام عوام اس سے مبرہ ہے؟ ایک فروٹ والے, ریڈی والے کو دیکھ لیں, کوڑے والے کو دیکھ لیں, ایک کارپوریٹ کلچر میں کسی ہائی رینک پہ آفیسر کو دیکھ لیں, ایک چھوٹے مینیجر کو دیکھ لیں. ہر بندہ اپنے اون پر کچھ نہ کچھ گھپلا کر رہا ہے جب بس موقع ملنے کی دیر. جی آپ کے پر کیا ہوتا ہے, ذرا چرائی نہیں, اور کوڑا ٹیبل کے نیچے, کارپیٹ کے نیچے. ایسی بات ہے جی. اس کی وجہ یہ کہ ہم نا انفارچونیٹلی ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم اللہ سے کم لوگوں سے زیادہ ڈرتے ہیں, سوسائٹی سے زیادہ ڈرتے ہیں. اور کانشیسلی اور انکانشیسلی میرا یہ ٹارگٹ تھا کہ جب انشاءاللہ ہم سورہ کہف مکمل کریں تو بائی دا اینڈ آف دیٹ سورہ ہم
ایک چینج مدرز ہو کے نکلیں، ہم چینج ہیومن بینگز ہو کے نکلیں، کہ ہمارے اندر ایمان کی کنوکشن ہونی چاہیے، ہمارے اپنے اللہ پر اسٹرانگ ہونی چاہیے. جہاں پر کوئی معاملہ غلط ہو رہا ہے، بڑی اچھی حکمت سے کوئی بات سمجھائی جا سکتی ہے کسی کو، ہم تو چپی کر جاتے ہیں، ہم تو بولتے ہی کچھ نہیں. ہائے نہیں فلانا ناراض ہو جائے گا، ہائے کوئی نہیں فلانا جو ہے نا وہ برا منا دے گا. آپ بات تو کر کے دیکھیں، وی نیور نو، ہو سکتا ہے کوئی چینج آ جائے پازیٹو. تو کوشش ہم نے ضرور کرنی ہے. تو آپ دیکھیں کہ اب ہمارے دین کے ساتھ ایکسٹریمزم کو جوڑ دیا گیا. ایسا ہے مسلمان کو کیا پریزنٹ کیا گیا، وہ ایکسٹریمسٹ ہیں. تو اب یہ جو ایکسٹریمسٹ کا ایک دھبا اور داغ ہمارے اوپر لگ گیا، اچھا اب اس کو کریکٹ کون کرے گا؟ کوئی آسمان سے فرشتے اتریں گے اسے ٹھیک کرنے؟ یہ آپ اور میں اور ہم سب، ہمارے بچے، اس امہ، یہ ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے کہ ہمارے اندر دین کی ایسی خوبصورت پریکٹسز جو ہمیں سکھائی گئی ہیں وہ ہمارے پریکٹیکل میں نظر آئیں، تاکہ لوگ ہمارے سے امپریس ہوں ان کو کہ اچھا یہ دین پڑھنے والا، سیکھنے والا انسان ہے، نہ کہ ہم جیسا دیس ویسا بھیس کر لیں. سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، باہر جاتے ہیں تو سب سے پہلے تو اپنی ڈریسنگ ہی چینج کرتی ہیں نا خواتین. اپنی آئیڈینٹی سے کیا ہم شرماتے ہیں؟ جب ہم یورپ کے ٹرپ پہ جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، یو کے جاتے ہیں، تو کیا ہو جاتا ہے ہمیں؟ کیوں ہمارے عباء اسکارف اتر جاتے ہیں؟ کیا ہم شرمندہ ہیں مسلمان ہونے پر؟ نہ سلام، نہ دعا، نہ اعوذ باللہ، نہ بسم اللہ، نہ سنتوں کو فالو. کیا یہ کمتر ہے کسی سے؟ کیوں ہم اپنے روایات پر اور اپنے دین پر فخر نہیں کرتے؟ تو جب تک اس کو پریکٹس نہیں کریں گے تو کس طرح سے ہم لوگوں پر اس کا اچھا امپریشن ڈالیں گے؟ اور اس آیت کے اینڈ میں جو ایک امپورٹنٹ ورڈ ہمارے سیکھنے کا ہے، جس کے بارے میں ہم کل بھی بات کر رہے تھے، حضو مذاق، کہ کسی صورت میں بھی دین کو جو ہے وہ مذاق نہ بنایا جائے. ابو جہل کو جب زقوم کے درخت کے بارے میں پتا چلا نا کہ وہ جہنم کی جڑ سے اگتا ہے، تو اس نے اس کا بھی جوک بنا لیا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ یہ تو میں تو اس کے پر مکھن لگا کے کھا جاؤں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، جیسے کھجور پہ مکھن لگا کے کھاتے. تو اس میں ہمارے لیے بھی یہ لیسن ہے کہ کوئی بھی دین کا معاملہ ہے، کوئی دین کی بات ہے، کوئی قرآن کی بات ہے، کبھی بھی اس کو مذاق نہیں اڑانا. کیونکہ میں نے یہ کل آپ کو بات بتائی تھی کہ یہ تکبر کی لاسٹ سٹیج ہوتی ہے، تکبر کی لاسٹ سٹیج ہوتی ہے. پھر اس کے بعد جب انسان دین کا مذاق اڑانے لگ جاتا ہے تو اس کے بعد ہدایت جو ہے وہ اس کے لیے روک دی جاتی ہے. بالکل اسی طرح ہی کہ جب ہم نے اپنے کانوں میں ہیڈ فونس لگائے ہوتے ہیں تو باہر شور ہو رہا ہو تو ہمیں آواز نہیں آتی. تو اسی طرح ہی ہمارے کانوں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے لوگوں کے کانوں پر ایک پردہ، ایک بوجھ ڈال دیتے ہیں، اور وہ بس اسی کے اندر ہی وہ مصروف رہتے ہیں. انہیں نہیں پتا ہوتا کہ دین کیا کہہ رہا ہے، اسلام کا کیا پیغام ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہمیں. ٹھیک ہے؟ تو کبھی بھی دین کے کسی معاملے میں کوئی جوکس نہ بنائیں، نہ ان کو شیئر کریں، نہ ان پہ ہنسیں، اور نہ کبھی اپنے بچوں کو بھی ڈسکریج کریں، کیونکہ سوشل میڈیا پہ بہت سارے جوکس بنے ہوئے. ٹھیک ہے؟ اور ایک بات ہمیشہ ہم سب یاد رکھیں کہ جو علماء حق ہوں گے، جو دین کے علمبردار ہوں گے، ان کے فالوورز کم ہی ہوں گے، ان کو پسند کرنے والے لوگ کم ہی ہوں گے. ان کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ میکسیمم جو پلاٹنگ ہوئی ہے نا وہ آپ کی قتل کی گئی، میکسیمم پلاننگ جو ہوئی سب سے زیادہ آپ کی. ٹھیک ہے؟ تو مگر وہی بات ہے، جب ہم نے ایک مضبوط کڑا بالعروۃ الوثقی تھام لیا، اللہ کو تھام لیا، تو پھر ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر ہمارے خاندان والے ہمیں ریجیکٹ بھی کر رہے ہیں تو ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہمیں اپنا پیغام جو ہے وہ پہنچاتے رہنا ہے انشاءاللہ. آیت نمبر 57. ومن اظلم، اور کون ہے سب سے بڑا ظالم، ممن، اس سے جو ذکیرہ، جو نصیحت کیا گیا، بے آیات ربی، اپنے رب کی آیات سے، فاعرض عنہا، تو اس نے منہ موڑا ان سے، ونسیا، اور بھلوا دیا اس کو، اور بھلا دیا اس کو، ما قدمت یدا، جو اس کے آگے ہے ہاتھوں کے، جو اس نے آگے بھیجا اپنے ہاتھوں کے. انا، بے شک، جعلنا، بنایا ہم نے، اعلی قلوبہم، اوپر ان کے دلوں کے، اکنتن، پردہ، این یفقہوہ، کہ نہ وہ سمجھیں گے اس کو، وفی آذانہم وقر، اور ان کے کانوں میں گونج، وقرا، وَإِنْ، اور اگر تدعوہم، تم پکارو ان کو، الی الہدی، طرف ہدایت کے، فَلَن یہتدوا،
تو ہرگز نہیں وہ ہدایت پائیں گے. اذن ابدا کبھی بھی فار ایور کی گمراہی ہو گئی ان کے لیے. کن کے لیے؟ یہاں پر بتایا گیا ہے اس آیت نمبر میں کہ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جب اس کے سامنے کوئی نصیحت کی جائے، رب کا ذکر کیا جائے، رب کی کوئی بات اس کو بتائی جائے تو وہ اس سے منہ موڑ لے، اس کو اگنور کرے، وہ ہدایت کو سیکھنا نہ چاہے، وہ ہدایت کو پڑھنا نہ چاہے، وہ احکامات کو سمجھنے کی کوشش نہ کرے، اور وہ کیا کہہ کے سائڈ پہ کہ بھئی یہ تو بہت ٹو آؤٹ ڈیٹڈ ہے. کہاں آج کل کے دور کی بات. عموماً لوگوں کو جب کہا جاتا ہے نا کہ جی بچیاں جو ہیں وہ ایک اسپیسیفک ایریا تک تو جا سکتی ہیں، مگر ساتھ آپ کو محرم کو جانا ہوتا ہے اگر اس کے بعد پڑھنے کے لیے جانا ہے، وہ آرام سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کس دور کی بات آپ کر رہے ہیں. تو قرآن مجید تو قیامت تک کے لیے ہمارے پاس ایز اے سورس آف لرننگ، ایز اے سورس آف نالج. اس سے الٹیمیٹ رولز نکلنے ہیں ہمارے لیے، اور یہ قیامت تک کے لیے انف ہے. الیوم اکملت لکم دینکم، دین کو مکمل کر دیا گیا. دین میں کوئی شارٹ کمنگز نہیں ہے. اسی شک کو تو ہم نے نکالنا ہے اپنے اندر سے. ایوجا لا ریبا فی، جب شک میں رہتے ہیں نا تو پھر ایمان بھی نہیں رکھتے، اور پھر جب ایمان ہی نہیں اسٹرانگ ہوگا تو پھر عمل کیسے کریں گے؟ ڈیفینیٹلی عمل کا رستہ رک گیا. ٹھیک ہے. ازلمہ ہوتا ہے نا انصافی کے یہاں پر اینگل سے بات کی گئی ہے. ٹھیک ہے. جس کے پاس پیغام پہنچ گیا اب اس کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ وہ اس پیغام آگے نہ پہنچا. یہاں پر نسی سے مراد ہے اگنور کرنا، بھول جانا، بلا دینا. انسان کا ورڈ بھی اسی سے نکلا، نسیان. انسان بھول جاتا ہے، ہم اکثر بھول جاتے ہیں نا باتوں کو. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہماری ہم پیدا ہی ایسے کیے گئے، ہم بنائے ہی ایسے گئے ہیں کہ ہم باتوں کو بھول جاتے ہیں. یہاں پر اسپیسیفکلی ایسے شخص کی بات آ رہی ہے جو کہ علم آنے کے بعد اس کو اگنور کر رہا ہے. اور ذکر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بار بار ریپیٹ کرنا. اچھا، انسان دو طرح کے نسیان کا شکار ہوتا ہے. ایک تو وہ ہوتا ہے کہ شیطان بھلوا دیتا ہے تو انسان کیا ہو جاتا ہے؟ فرگیٹفل ہو جاتا ہے، بھول گیا. دوسرا، جب ہدایت نظر آنے کے باوجود اس ہدایت کو اگنور کرتا ہے تو یہ بھی نسیان ہو جاتا ہے، مگر یہ اگنورنس والا نسیان ہوتا ہے. دو طرح کے نسیان میں نے آپ کو بتائے. ٹھیک ہے. پھر عمل کو اگنور کرتا ہے، اور یہ آیت جو ہے وہ مسلمانوں کو بتائی گئی ہے. ٹھیک ہے. تو فوراً کیا ٹیچر آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. آپ کی آواز پھر نہیں آ رہی ہے. جی
بتائیں گی مجھے لاسٹ پوائنٹ